صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر اور قابل تکریم حضرات علماء کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، آج کی یہ بابرکت روحانی پر رونق مجلس کی شرکت کو ہم اپنے لیے سعادت خیال کرتے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے ہمارے ان بھائیوں کا اور ان عزیزوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کی نسبت سے کچھ سننے کہنے کا نیک موقع ہمیں میسر آ رہا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کے کسی بھی فرد کے لیے ایسی سعادت بڑی قیمتی اور بہت بڑی حیثیت کے حامل کہلاتی ہے. یہی وہ سعادت ہے جن کے بعد میں اس دنیا میں بسنے والا انسان یہ امید کرتا ہے کہ ان میں کی کوئی گھڑی اللہ رب العزت کی یہاں شرف قبول پائے گی اور اس ذات کی یہاں یہ نجات کا سبب بن جائے گی. میرے بھائیوں، اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ عزیزوں نے اس مختصر سے مجلس میں اپنی کاوشوں کو جس انداز سے پیش کیا، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آپ کی کاوشوں نے ہمیں خوب متاثر کیا. اس سے امیدیں بنی، نیز آپ بھائیوں کو بھی اپنی صلاحیتیں، اپنے اندر کے جوہر کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ کاوشیں ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اللہ کے وہ سعادت مند بندے، وہ باتوفیق بندے جن کو رب العزت نے ایسی نیک توفیق سے نوازا ہے، وہ ان کوششوں کے ساتھ اور اس طرح کی محنتوں کے ساتھ اس وقت سے لے کر اب تک اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس رشتے کو اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ خیال کیے ہوئے ہیں. ایک بچہ ابھی جب تلاوت کر رہا تھا تو واقعتاً دل بھرا ہے. ہم ان کے باپ بھی یہ سوچتے رہے کہ یہ نوعمر بچہ ہے اور اس کے سامنے شاید لکھا تھا تخصص. اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے ادبیت. ہم سب کو مل کر اس عزیز کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم و عمل کے لیے قبول فرمائے اور جہاں یہ الفاظ قرآنی کے بہت اچھی دولت سے نوازے گئے ہیں اور اس ذات سے کچھ بعید نہیں. وہ قادر مطلق ہے، وہ لمحوں میں دل کی کایا پلٹ کر دیا کرتے ہیں. ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معانی قرآن، مفاہیم، مطالب اور معارف سے بھی نوازے، سرفراز فرمائے. جب یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا تو واقعتاً دل بھرا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کے بعد میں یہی اللہ رب العزت کا منشا رہا ہے کہ اس کے بندے تلاوت ایسی پرسوز انداز میں کریں کہ اس کی تلاوت کسی کے دل کو جا کر اپیل کرے. اس کا اہتمام
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شفوی طور پر فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے شرف اسلام کی دولت سے نہیں نوازا گیا تھا، اور ابھی ہم اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے، اور ایسا پرسوز اور ایسا عجیب و غریب انداز تھا کہ ہم قرآن کے لوگ نہ ہونے کے باوجود میرا دل اپنے قابو سے باہر ہو گیا، میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پایا۔ بالخصوص جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ اور حسین آواز میں، لہجے میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کو تلاوت فرمایا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میرا کلیجہ لبوں پہ آیا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ پھر وہ مشرف اسلام ہوئے۔ میرے بھائیوں، جب ایک اللہ کا بندہ اپنی خداگاہ صلاحیت سے، اپنی عمدہ آواز میں، بہترین لہجوں میں، پرسوز انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جہاں دل کی دنیا بدل دیتا ہے، وہاں قرآن کریم کی تاثیر کو دوبالا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ورتل القرآن ترتیلا کے تحت یہ تحریر فرمایا کہ ترتیل کے جو مختلف حقوق ہیں، اجزاء ہیں، ان میں سے ایک حسن صوت ہے، عمدہ لہجہ۔ کہا جس طرح اطباء، حکما اپنی ادویہ کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے کبھی کسی خوشبو میں ملا کر اسے دیا کرتے ہیں، تو کبھی مٹھائی میں ملا کر، شیرینی میں ملا کر وہ دوائی کھلائی جاتی ہے کہ اس سے جگر اور قلب متاثر ہوتا ہے اور دوائی کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، نسخے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم ایک اللہ کا وہ بندہ تلاوت کرتا ہے جس نے محنت نہیں کی، جس کے پاس کلا نہیں، قدرت نے اپنی حکمت عملی کے تحت اسے اس دولت سے نہیں نوازا، ایک وہ تلاوت کرتا ہے، اور ایک اللہ کا وہ بندہ تلاوت کرتا ہے کہ بلا کی آواز اس کے حصے میں آئی ہے۔ جب قرآن کریم کی ایک ہی آیت کو یہ دونوں فرد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ تحصیل دیکھیے، ہم آپ بھی تلاوت کرتے ہیں اور ایسے خوش الحان لوگ بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب ایک بندہ پڑھتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ترجمہ ہم آپ سمجھتے ہیں، تلاوت ہم آپ کرتے ہیں، لیکن ایک خوش الحان قاری جب اس آیت کو اپنے نرالے انداز میں، پرسوز اور پرکیف انداز میں تلاوت کرتا ہے تو اس مجمع میں بیٹھے سارے لوگوں کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، انہیں اس کا یقین آتا ہے اور اس کی توفیق ہوتی ہے، انہیں جذبہ ہوتا ہے کہ یہ موقع ہے اس رب سے مانگ لیا جائے کہ وہ ذات اعلان کر رہی ہے کہ جب میرا بندہ میرے یہاں بھیک کے لیے آتا ہے تو ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں پھیرتے۔ یہی وہ آیات ہے جس کو ہر کوئی تلاوت کرتا ہے، لیکن ایک خوش الحان قاری جب تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت ہزاروں قلوب کو اپیل کر دیا کرتی ہے۔ ایک امام کسی مصلی پر کھڑا ہو کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ کبھی تلاوت کرتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ، جب یہ تلاوت کرتا ہے تو پیچھے کھڑا مقتدی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ امام کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو، یہی زندگی کی بہترین سعادت ہے، اس کی تلاش ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہائیں، لیکن آنسوؤں کا قحط ہے، وہ آنکھیں نصیب نہیں ہیں، لیکن ایک قاری کی تلاوت ہوتی ہے کہ وہ بے ساختہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے۔ یہ وہ دولت ہے، اور
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشأ خداوندی کو ارشاد فرماتے ہوئے بلکہ اس کی شرح فرماتے ہوئے متعدد مواقع میں امت مسلمہ کو اور اپنی امت کو اس کی طرف رہبری فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ منشأ خداوندی ہے کہ اللہ کا بندہ جب اس کے کلام کی تلاوت کرے تو اس انداز سے تلاوت ہو، آواز اس کی حسین ہو، لہجہ اچھا ہو، ادا اس کی اچھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مبدأ فیاض سے کسی کو وہ آواز جو لوگوں کو بے خود کر دیا کرتی ہو، وہ آواز اگر کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے تو اس کے لیے اس کی کوشش نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، تم کو قدرت نے جس آواز سے نوازا ہے اپنی ہی آواز میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام، کون نہیں جانتا ہے، فقہائے اربعہ میں کے ایک ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسا فضل فرمایا اور کیسی ترقی اور کس قبولیت سے آپ کو نوازا کہ صدیاں بیت گئی آپ کی اولاد کو، لیکن آج بھی دنیا کے کوشے کوشے میں چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں بیٹھ کر اللہ کے کتنے بندے ان کے نام لیوا اور ان کے نام سے مسائل فقہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کو اللہ رب العزت نے بہت عمدہ آواز سے نوازا ہے۔ ان کے معاصرین کا بیان ہے، اور معاصرین کو ہم تھوڑا زور دے کر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ معاصرین میں اتنی وسعت نہیں ہوا کرتی۔ عام مطلب معاصر بہت تنگی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے کسی بھائی کے کسی کمال کو کہنے کے لیے اس کو بہت محنت کر کے ایک آدھ دو لفظ تلاش کرنے پڑتے ہیں، اس کو الفاظ نہیں ملا کرتے، معاصر یہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے معاصرین بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی اس کا شوق ہوتا کہ ہم اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور اللہ کی یاد میں آنسو بہائیں تو ہم حضرت امام کے یہاں پہنچ جاتے، ان سے درخواست کرتے کہ آپ تلاوت فرمائیں، ہم اللہ کی یاد کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اس کی یاد میں ہمارے آنکھ سے دو چار آنسو آ جائے۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ تلاوت فرماتے، کیا تلاوت ہو گیا، انداز لگائیے، لکھا ہے کہ وہ تلاوت فرماتے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی اور آوازیں ان کی اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ امام کو خطرہ ہو جاتا تھا کہ کہیں کسی کی روح پرواز نہ کر جائے، تو امام اس کے بعد اپنی تلاوت بند کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک لوگوں نے اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا اور لوگوں کے مابین یہ مرغوب رہی۔ یہ وہ دولت ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ انجمن کے پلیٹ فارم سے آپ کو اسی دولت سے نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انجمنوں کے قیام کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہمارا طالب علم درسگاہ کی محنت کو منظر عام پر لائے۔ ایک 20 بائی 20 کی درسگاہ ہوتی ہے، 25 بائی 30 کی درسگاہ ہوتی ہے، اس میں ایک محدود طبقہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک طالب علم روزانہ تلاوت کرتا ہے، وہ مانوس ماحول، لیکن وہی طالب علم جو مانوس ماحول میں بہت کامیاب طالب علم کہلاتا ہے، پھر جب اسے کسی اجنبی ماحول میں اور نامانوس ماحول میں اس کو بٹھا دیا جاتا تو وہ جھجک محسوس کرتا تھا۔ ہمارے اکابر نے اپنے ان طلبہ عزیز کی اس کمی کو محسوس فرمایا اور انہوں نے فکریں فرمائی اور اس کمی کو دور کرنے کا کیا علاج ہو سکتا ہے اس کے لیے مذاکرے فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب پر انجمنوں کا القاء فرمایا۔ یہ انجمن کی محنتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارا طالب علم اپنی درسگاہ کی کاوشوں کو منظر عام پر لا کر ادارے کی نیک نامی اور اس کی ترجمانی کا صحیح ترجمانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ طالب علم جو ابھی پڑھ رہا تھا سبحان الذی اسری تلاوت فرمایا، اگر یہ انجمن کا پلیٹ فارم اس کے پاس نہیں ہوتا، انجمن کا عنوان نہیں ہوتا، تو ہم میں سے بہت سے لوگ تھے جو اس کی صلاحیت سے کبھی واقف نہیں ہو گئے۔
میرے بھائیوں، اس انجمن نے بہت سے وہ پتھر جو اپنے میں ہیرا بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن اس پتھر کی گھسائی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پتھر ہی کی قیمت پاتا تھا، لیکن ان اساتذہ کرام نے ان پتھروں کو ایسا گھیسا کہ وہ پتھر جو اب تک صرف پتھر کی قیمت رکھتا تھا، لیکن تھوڑی گھسائی کے بعد، تھوڑی محنت کے بعد، انجمنوں کی معمولی سی کاوشوں کے نتیجے میں وہ پتھر ہیرا بن کے مارکیٹوں میں بہت بڑا دام پایا ہے۔ آپ پوچھیے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے ان انجمنوں کی قدر پہچانی، ان اساتذہ کے قدموں میں بچنا سیکھا اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ احساس مندی کے جذبے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ان بھائیوں نے ان اساتذہ کی قدم بوسی سے کیا پایا ہے، ان سے پوچھیے۔ میرے بھائیوں، آپ یقین رکھیے آج بھی امت مسلمہ آپ کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار ہے۔ امت کو آج بھی آپ کا شوق ہے۔ امت کے پاس اتنے عمدہ پڑھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہزاروں میں اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ نعمت دی گئی ہوتی ہے۔ عمدہ آواز ہر کسی کو نہیں ملتی، جس کو ملی ہے وہ قدر پہچان۔ کیا ہمارے آپ کے لیے ممکن تھا کہ قدرت نے ہمیں گلا دیا، لیکن کوئی گلے کا صحیح مربی اگر ہم سے آپ سے ماہانہ 10-15 ہزار روپے کا مطالبہ کرتا تو ہم اس کو ماہانہ 15 ہزار روپے دے کر اپنے میں چمک پیدا کر سکتے تھے؟ ہم میں وہ سخت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے ان ارباب مدارس کو، ارباب انتظام کو، اصحاب خیر کو، کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ ہمیں بہترین درسگاہیں نصیب ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، سونے کا انتظام ہے، 1 روپیہ ہم سے کوئی نہیں مانگ رہا، اور ایسے بے دوست اور ایسے بے درک اساتذہ آپ کو نصیب ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں ہم بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا شخص آپ کے ہندوستان سے اس فن میں استفادہ کرتا ہے۔ اگر انہیں یہ نعمتیں وہاں میسر ہوتی، اس وقت دنیا میں آن لائن اور انٹرنیٹ پر اسباق ہو رہے ہیں اور بہت بڑی قیمت وہاں کے لوگ چکا رہے ہیں، اور ہندوستان کے ایسے لوگوں کو وہاں کے معیار سے تنخواہ دے رہے ہیں۔ ابھی جب کینیڈا گیا تو امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مسابقے میں، ان کے بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ مائک کو بہت سلیقے سے استعمال کر رہا تھا۔ ذرا سا بچہ تھا، لیکن مائک کے استعمال کے سلیقے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ اتنا سا بچہ ہے اور مائک کی اتنی نزاکتوں کو سمجھتا ہے۔ ہم نے ان سے ملاقات کی، اس کے والد اس کو لے کر آیا، ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کا بچہ تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں اور مائک پہ پڑھنے کے لیے اس کو کہیں بہت اچھی تربیت ہوئی ہے؟ تو کہا ہاں۔ انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا، کیا آپ ہندوستان میں فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی علاقے کا اگر نام ہو تو ان سے ہمارا بچہ آن لائن ہو اور ہم ماہانہ اتنا ہدیہ ان کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیک دل اساتذہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دنیا کے کونے میں چلے جائیے، کونے کھنگال لیجیے، ایسے بے لوث اساتذہ اب میسر ہونے والے نہیں۔ پوری دنیا مال کی غلام بنی ہوئی ہے، پوری دنیا مال کی غلام بنی، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے اور ضرورت سے کہیں زیادہ لوگ اس میں کوشاں ہیں۔ ایسے وقت میں اگر اللہ کے کچھ دل جلے بندے اللہ کی توفیق کے تحت آپ کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر تہجد میں آتے ہیں، راتوں میں آتے ہوں، دن میں آتے ہوں، اپنے اہل کو چھوڑ کر آتے ہوں، اپنے بچوں کو بیمار چھوڑ کر اگر ہمارے آپ کے یہاں آتے ہوں، تو اس کی اگر ہم نے قدر نہیں پہچانی، یاد رکھیے اللہ رب العزت کے یہاں ہم سے یہ پوچھ ہوگی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے آپ کے حصے میں کر رکھی تھی، کیا کیا؟ جوانی آپ کے پاس ہے، اسباب آپ کے پاس ہے، ادارہ ہمارا آپ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، فن ایسے ہمارے آپ کے یہاں آ گیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس فن کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اگر ہم نے
قدرت کے انتخاب کا لاج نہیں، قدرت کے انتخاب کی ہم نے آپ نے لاج نہیں رکھی تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کی لاج رکھیں، ہم اپنے اوقات عزیز کی قدر پہچانیں۔ میرے بھائیوں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کا مقبول ترین فرد کہلاتا ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موازنہ کسی سے نہیں ہے، لیکن پوری دنیا امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھ رہی ہے اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھ رہی ہے۔ یہ امام عاصم ہیں۔ آپ محسوس کیجئے کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قرات جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں، کن حالات میں انہوں نے اپنی قرات کی اشاعت کی، کیسے اپنے مخاطب کو ان قراتوں سے نوازا۔ ایک برکات دعا نام کی کتاب ہے، پڑھی آپ نے۔ برکات دعا میں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے واقعہ لکھا ہے کہ ان پر ایسی تنگی اور ایسی غربت کے دن آئے کہ امام کو اپنی اس تنگی سے نکلنے کی کوئی راہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ان کے گھر میں فاقہ ہونے لگا۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جن کو قدرت نے بے مثال تلقی اور قبولیت سے نوازا ہو، ہزاروں قلوب ان کے لیے اتنی جگہ رکھتے ہوں، اور صدیاں گزر جانے کے بعد ابھی بھی لوگ اتنا شوق سے ان کے نام لیوا، ایسے امام کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں اور کن حالات میں اس وقت کی خدمت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں فاقے ہیں، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کہیں کوئی دروازہ کھلتا نظر نہیں آ رہا، بالآخر وہ رات کے اندھیریوں میں ایک ویرانے میں چلے گئے اور غیر آباد جگہ میں رات کے اندھیریوں میں جا کر قدرت کے سامنے گر گیا، اللہ رب العزت کے سامنے گر گیا۔ اللہم یا خیر سامع، اے وہ ذات جو بہت اچھا سننے والا، جو کسی کی گزارش کو رد نہیں کرتی، کسی کی آواز نہیں ہے جس کے کان تک نہیں پہنچتی، تو فرمایا اللہم یا خیر سامع۔ پھر آپ دعا فرماتے ہیں، آپ اپنا حال خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور میں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، جب دعا ختم کی تو دیکھا اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پڑی ہوئی۔ میں نے یہ سمجھا کہ قدرت نے میری اس عاجزی کو منظور فرمایا اور قدرت کو میری غربت اور میرے فاقے پہ ترس آیا ہے، اس نے یہ اسباب پیدا کیے، میں نے اس کو منظور کیا، ہم نے کھایا اور اس کے ہمارے بچوں نے اس کو کھایا۔ میرے بھائیوں، یہ دین اور ایسے یہ فنون ہمارے آپ تک ایسے تھوڑی پہنچے۔ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے استاذ محترم کا واقعہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھ کر عشاء کے سبق کے بعد سنانے لگے کہ حضرت قاری محمد سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے قاری گزرے ہیں، بڑے خوشی خان، کئی لہجوں کے ماہر، اور حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معتمد، لیکن حضرت قاری محمد سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال حضرت الاستاذ نے بیان فرمایا کہ بھائی وہ 10 روپیہ ہم سے قرضہ لیا کرتے تھے، اتنے بڑے پائے کا اور اعلیٰ پائے کا بادشاہ، اور وہ اپنے شاگردوں سے 10 روپیہ قرضہ لیا کرتا ہے، کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسے دل جلے بندوں نے چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں بیٹھ کر ایسے فاقے ایسی غربت برداشت کر کے ہمارے آپ تک یہ فن پہنچایا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں تھا۔ میرے عزیزو، اس کی قدر پہچانے، اپنے اساتذہ کی تلخیوں کو بھی اپنے لیے نعمت خیال کریں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب تلخی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس تلخی سے آدمی
ایک خاص نعمت پاتا ہے تب جا کے وہ تلخی شیرینی معلوم ہوتی ہے، اب اسے آدمی یاد کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ یہاں جب ہم پڑھتے تھے تو 12 درجے سے نکال دیا، 12 نکال، اتنا ہم مدرس ہیں اور گھنٹہ پڑھنے جایا کرتے تو نکال دیا، لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان کی حیات میں ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے پاس وہ اسباب نہیں تھے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایسے نیک دل اساتذہ ملے ہیں، آپ قدر پہچانیں، محنت کیجیے، انجمنوں میں پوری تیاری کے ساتھ حاضری دیں۔ میرا ایک دوست فراغت کے بعد وہ بہادری گیا اور کہا کہ ہم تو نوکری کی تلاش میں تھے، امامت کی تلاش میں تھے، تو بہادری کے لوگوں نے کہا کہ بھائی جو ہے آپ ایسا کریں مغرب میں پہنچ جائیں۔ وہ مغرب میں پہنچے تو کہا کہ نماز پڑھائیے، تو کہا کہ میرے پاس تو لے دے کر اتنے سال کے انجمنوں کی محنت کا ایک ہی رکوع تھا، للہ ما فی السماء۔ کہا مغرب کی نماز تھی، ہم نے تو اس کو خوب کہا کہ للہ ما فی السماء سنا دیا، پڑھ لیا۔ مغرب کی نماز سے فراغت پر اس اطمینان کے ساتھ لوٹے کہ اپنا تقرر ہو۔ کہا مغرب کے بعد ایک صاحب کے یہاں کھانے بیٹھے تھے اور پیغام آیا کہ بھائی کمیٹی کے اہم ممبران میں سے ایک صاحب صورت گئے تھے، وہ نہیں تھے مغرب میں، تو آپ عشاء بھی پڑھا دیں۔ کہا یار میری جھولی میں تو مشکل سے ایک ہی رکوع تھا، وہ جھولی تو ہم دے دیے تھے مغرب میں، اپنے پاس بچا کیا تھا؟ کہا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا اس وقت ہمیں انجمن یاد آیا کہ ہم نے انجمن میں کاش کہ مختلف رکوعات کو مشق کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، انجمنوں کی قدر پہچانیں، اور پھر اب آپ کے لیے اتنی سہولت ہے کہ اتنے سارے انعام سے نوازا جا رہا ہے، بہترین مائک آپ کو میسر ہے، اور ایسے مائک پہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ پچھلے مشاہد لوگوں کو سال ہر سال مشق کرنے کے بعد ایک آدھ مرتبہ بھی ایسا مائک نصیب نہیں ہوتا۔ قدر پہچانے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مل جل کر اس پھل کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق سے نوازے۔ جس نے کھپایا وہ بہت بڑا سرمایہ اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک جائے گا انشاءاللہ، جس نے بھی کھپایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گناہوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما مولا۔ اے اللہ، آپ نے تو کرم فرمایا، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں سے ایسی نیک نسبتوں کے لیے آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا، لیکن ہم ناقدر بندے ہیں۔ اللہ ہمارے اس دل میں عظیم معاف فرما مولا، آپ کے انتخاب کی لاج رکھنا نصیب فرما۔ اللہ آپ کے انتخاب کی لاج رکھنا